کوئی بچے ہو گئے 30 35 30 35 سال تک، تو دس از کنسیڈرڈ کامیابی. اس کے بعد کوئی 40 50 تک بزنس اپنا اسٹیبلش کر لینا اور انٹرپرینیور بن جانا، یا لوگوں کو کوئی نوکری دے دینا، خود اپنا بزنس اسٹیبلش کر لینا، یہ کامیابی. اور 60 سال کی عمر میں صحت مند رہنا، صحت قائم رہنا، کامیابی. 70 سال کی عمر میں حافظہ ٹھیک ہونا، کامیابی. 80 سال کی عمر میں بغیر سہارے کے چل لینا، کامیابی. 90 سال کی عمر میں واش روم میں جا کے یورین کرنا. تو وین وی آر بورن تو بڑی خوشی لوگ مناتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے. سو لاٹس آف ہیپینس. جب کوئی چھوڑ کے دنیا جاتا ہے تو لاٹ آف غم، اور اس کو بہت یاد کرتے ہیں. ان بٹوین وی ہیو ٹو مینیج. پیدائش پہ خوشی ملتی ہے، سب بڑا پیار کرتے ہیں. جب کوئی شخص مرتا ہے بڑا اس کو یاد کرتے ہیں، بڑی اس کی تعریفیں کرتے ہیں. کیونکہ ہم کامیابی کی بات کر رہے ہیں اور مختلف لوگوں کے مختلف معیارات ہیں. تو آپ ویسٹ میں بھی اگر کوئی اپنی عیاشیوں کی وجہ سے، ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے، الکوہولزم کی وجہ سے، بیڈ ریلیشن شپس کی وجہ سے، موڈ مس مینجمنٹ کی وجہ سے، امپراپر ڈیسیژن میکنگ کی وجہ سے اگر اسٹریٹ پہ آ جائے، گھر بار چھوٹ جائے، رشتے ٹوٹ جائیں، بینکرپسی ہو جائے، وہ اسٹریٹ پہ آ جائے، حالانکہ وہ ویسٹ میں رہ رہا ہے، یہ یقین آ سکتا ہے کہ نیو یارک میں ایسے لوگ ہیں جو پائپس میں اور ڈرمز میں رہتے ہیں، اور یہ جو ہوتے ہیں کارڈ بورڈز ان پہ سوتے ہیں. تو یہ تو ویسٹ ہے. تو مائیکل جیکسن کے پاس تو ورلڈلی سکسیس کی کافی چیزیں تھیں، شہرت، دولت، اور کافی لوگ اسے پیار بھی کرتے تھے. تو وہ مرا کس طرح؟ کوئی ڈرگ اوور ڈوز سے مرا. یعنی ابھی ایک مائیکل جیکسن ایک جنریشن کا سپر سٹار راک اینڈ رول، اور اس سے پہلی جو جنریشن تھی 60s اور 50s کی، اس میں ایک بندہ تھا ایلوس پریسلے، جس کو کہتے تھے ایلوس دا پیلوس، کیونکہ وہ ٹھمکے بہت لگاتا تھا. پل اس کے جو ہے نا ٹانگیں ہلتی رہتی تھیں، اور وہ تو میرا بڑا فیوریٹ تھا وہ. Well, it's a 1 for the money, it's a 2 for the show, 3 you're ready now, go fast, go, but don't you. یہ اس کا ایک، وہ ایسے بہت سے اس کے گانے. اچھا، تو ایلوس واز اے ہیوج اسٹار، ہیوج. اس کے پاس رولز رائس کا فلیٹ تھا، فلیٹ آف رولز رائس کارز، یعنی ایک سے زیادہ رولز رائس کارز تھے اس کے پاس. اور جب اس کو وہ خوش ہوتا تھا یا غم ہوتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ غم ہے یا خوشی ہے تو وہ بندوق نکال کے اپنی گاڑی میں فائر مارنے شروع کر دیتا تھا. کیا لگتا ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک تھا؟ نون کیس آف ڈرگ ایڈکشن. ابھی ہمیں یہ جاننا ہے کہ سکسیس، پرفیکٹ اور ایکسیلنس، کیا یہ تینوں ایک چیز ہے یا کوئی فرق ہے؟ روحانی بیداری آتی ہے؟ یہ جو مزارات پہ لوگ بھنگ کا رنگ جمع ہو چکئی چک پھر لیو پان چبئی، ایسا جھٹکا لگے جیا کو گوم ہو گوائی. کچھ میرے خیال ہے لوگ جو ہے وہ ایک ایکسٹیک
انگلش کا لفظ بھی ہے ایکسٹیسی، جس میں آپ ایک ایسے وجد میں، ایسے وجدان میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ آپ پہ سب حقیقتیں آشکار ہو جاتی ہیں، جب آپ دنیا اور کائنات سے ایک ہو جاتے ہیں، مگر اس کے لیے بھنگ اور چرس کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈرگز سے یا جب دماغ بگڑ جائے تو انسان کو ایسے خیالات آنے لگ جاتے ہیں، اگر ان کو یہ کانسیپٹ نہیں پتہ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا چنیندہ چنا ہوا بندہ ہوں۔ جیزس کرائسٹ بھی کہہ دیتے ہیں کئی اپنے آپ کو، آئی ایم جیزس کرائسٹ، ایسا کہہ دیتے ہیں لوگ۔ تو اس کے پیچھے یا ڈرگز ہوتی ہیں یا ان کے سائیکوسس ہوتا ہے۔ سائیکوسس مطلب ریالٹی سے ٹچ ٹوٹ جانا، حقیقت سے غیر حقیقت میں چلے جانا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب کوئی ڈرگز یوز کرتا ہے یا کسی کے کیمیکل امبیلنس ہو جاتا ہے تو بیماریاں سچ ایز بائی پولیرٹی کا مینک فیز ٹاپ پہ چلا گیا تو وہ بھی اپنے آپ کو کچھ ایسی مافوق الفطرت، سپر ہیومن، سپر نیچرل چیز سمجھنے لگ سکتا ہے، اور ڈرگز کر کے بھی یہ فنومینا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، ایک امبریلا ٹرم یوز کی جاتی ہے ڈرگز کے لیے، اس کا نام ہے مائنڈ آلٹرنگ سبسٹینسز۔ مائنڈ آلٹرنگ سبسٹینسز جو بھی ہم لیں، اگر وہ ہمارے مائنڈ کو، یعنی ہمارے برین کے اندر کیمیکلز کو آلٹر کر دیں، جب برین میں کیمیکلز آلٹر ہوں گے تو مائنڈ بھی آلٹر ہو جائے گا۔ اب وہ مائنڈ آلٹرنگ سبسٹینسز جو ہیں وہ اپرز بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اسٹیمولنٹس۔ چائے مائنڈ آلٹر کرتی ہے، کر دیتی ہے، اور جو ہم مورفین وغیرہ جو ہیں، مورفین، اس میں درد کا احساس، باڈیلی پین کا احساس مٹ جاتا ہے، ایموشنل پین بھی ختم ہو جاتی ہے، اور بندہ محسوس کرتا ہے کہ وہ بہت ہی سکون میں ہے، ٹائم جو ہے وہ اس کی گرفت میں آ جاتا ہے، ٹائم وارپ ہو جاتا ہے، ٹائم اس کی گرفت۔ تو یہ مائنڈ آلٹر ہوا اس کا، یہ اوپیوئڈ لائک ڈرگس، یہ اسی لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تیسری قسم جو ہے وہ ہے ڈپریسنٹس کی، الکوہل اور باربیچوریٹس، جو کہ کر دیتے ہیں سپریس مائنڈ کو، جیسے کسی کو بے ہوش کرنا ہو۔ سو اپرز، ڈاؤنرز، مائنڈ بینڈرز اینڈ دوز وچ میک یو نمب۔ یہ 4-5 قسم کے ہیں، مگر سوال یہاں سے یہ اٹھتا ہے کہ کیا آپ ڈرگز یوز کر کے سکسیس اچیو کر سکتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی مائنڈ کو آلٹر کر دیتی ہیں، جتنے بھی نشے، چھوٹے بڑے ہارڈ، جو بھی نشے ہیں جو مائنڈ کو آلٹر کر دیتے ہیں، وہ کتنے اچھے ہیں انسان کی صحت کے لیے اور کامیابی کے لیے۔ اور حقیقی کامیابی کیا یہ ہے جس میں ہم دوسروں سے اپنا مقابلہ بازی کرتے ہیں، یا ایکسلنس یعنی خوب سے خوب تر کی تلاش ہے؟ خوب سے خوب تر کی تلاش، مگر خوب تر کہاں؟ اپنے آپ سے مقابلہ کریں کہ جو آپ کا کل تھا گزرا ہوا، کیا آپ اسی جگہ پہ ہیں یا اس سے کچھ بہتر ہوئے ہیں؟
ایکسلنس میں ہمارا مقابلہ خود اپنے آپ سے ہوتا ہے. ہم کل گزرے ہوئے میں جیسے بھی تھے, اگر ہم اس سے آج تھوڑا سا بہتر ہو گئے ہیں. کوبی برائنٹ کا نام سنا ہے؟ یہ جو کوبی برائنٹ تھے, ان کے والد صاحب جو تھے وہ بھی باسکٹ بال کے پلیئر تھے, مگر کوئی بہت زیادہ انہوں نے فیم نہیں حاصل کیا, حالانکہ ان کو اپرچونٹی چانس ملا. تو ایک دن وہ کسی گیم سے فیلاڈیلفیا کے لیے یا کس کے لیے وہ باسکٹ بال کھیلتے تھے, تو وہاں سے نکل رہے تھے جی, تو وہ واپس آ رہے تھے. کوبی برائنٹ کے والد صاحب, ہی واز اے ویری گڈ باسکٹ بالر. تو پولیس نے ان کو رکنے کو کہا, تو بجائے رکنے کے انہوں نے گاڑی بھگا دی. تو پولیس چیز شروع ہو گئی, اور آخر پولیس نے جا کے ان کو روک لیا. گاڑیاں آ کے روک لیں, تو ان کی گاڑی میں سے ڈرگز بھی نکلیں, اور ایک خاتون جن کے ساتھ وہ شادی نہیں ہوئی تو وہ بھی نکلی. تو اس کے بعد ان کا جو کریئر تھا نا, وہ یوں کر کے ڈاؤن فال شروع ہو گئی. ان کو کانٹریکٹس نہیں ملتے تھے, حتیٰ کہ ان کو امریکہ چھوڑ کے اٹلی جانا پڑا. اٹلی میں جا کے بہرحال انہوں نے بچوں کی کفالت بھی کی, اور وہاں پہ باسکٹ بال بھی سکھایا. تو ان کا جو ماضی تھا وہ ان کو ہانٹ نہیں کر رہا تھا, ان کو چیز نہیں کر رہا تھا, ان کے ساتھ ساتھ پیچھے نہیں جا رہا تھا. انہوں نے ملک بدل لیا, مگر کیا ملک بدلنے کے بعد انہوں نے اپنی حرکتیں اور عادتیں بدلیں کہ نہیں؟ تو اگر وہ ملک بدل لیں مگر حرکتیں اور عادتیں نہ بدلیں, جہاں بھی جائیں ایک داستان چھوڑ آئیں, تو وہ تو پھر کیسے ان کی تقدیر کیسے بدلے گی؟ گفٹڈ ہونا اور ہارڈ ورک ہونے, ان میں کیا فرق ہے؟ somebody is gifted. یہ جو کوبی برائنٹ تھے, ان کے صاحبزادے, انہوں نے یہ بات سیکھ لی اپنے ابا کی غلطی کی وجہ سے. وہ اتنے گفٹڈ نہیں تھے, مگر وہ فوکسڈ اتنے تھے کہ وہ اپنے ٹیلی ویژن پہ صرف باسکٹ بالز کی گیمز دیکھتے تھے, جس میں کہ کریم عبد الجبار, مائیکل جارڈن اور یہ جو سارے سپر سٹارز تھے, شکیل اونیل, مگر یہ جو تھے ان کی وہ گیمز دیکھتے تھے. اور شام کو ان کے گھر میں ان کے ابا جی کامنٹری کرتے تھے اس پہ, اور وہ یہ گیمز دیکھتے تھے. اور اپنے جو ان کا صحن تھا اس میں وہ ہوپ لگا ہوا تھا, ہوپ, تو اس میں وہ باسکٹس کرتے تھے. اس کے بعد جب وہ امریکہ آئے تو ان کے ابا کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا, تو فیملی ساری امریکہ آ گئی. تو وہاں پہ جس اسکول میں وہ جاتے تھے, وہاں پہ ان کو جب انہوں نے کوئی لیگ میں کھیلے ویلے, تو ان کو پتہ چلا کہ اکیلے کھیلتے کھیلتے ہی از ناٹ دیٹ گڈ, ٹیم میں کھیلنا اور بات ہے. تو انہوں نے ڈسپلن سے, یعنی جو غلطیاں ان کے ابا جی کر رہے تھے, حالانکہ وہ بھی بڑے گفٹڈ تھے, ٹیلنٹڈ تھے, تو جو غلطیاں ان کے والد صاحب نے کی تھی انہوں نے نہیں کی. ہی واز اے ویری ڈسپلنڈ پرسن. تو ہائی اسکول جب انہوں نے ختم کیا تو ہی واز دی بیسٹ, ون آف دی بیسٹ. تو بہت سی یونیورسٹیز نے, کالجز نے ان کو آفر کیا کہ آپ ہمارے لیے کھیلیں, تو انہوں نے کسی کے لیے بھی نہیں کھیلے, سب کو ریجیکٹ کیا, اور اسٹریٹ اوے پروفیشنل NBA میں آ گئے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کی لائف میں ڈسپلن بہت تھا, اور وہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے آرٹ کو, جو بھی ان کا آرٹ تھا باسکٹ بال, اس کو بہتر سے بہتر بناتے تھے. حال میں بابر اعظم جو ہیں وہ اس وقت کرکٹ کی دنیا میں کیسے پلیئر ہیں؟ ٹاپ رینکنگ میں آ گئے ہیں. تو ایسا کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں, اگر وہ 10,000 گھنٹے کسی چیز کی پریکٹس کریں, 10,000 گھنٹے, تو وہ بن جاتے ہیں ایکسپرٹس, اپنی فیلڈ کے ٹاپ پہ آ گئے. فریڈم
فریڈم, ابھی ہم نے پرفیکشن کی بات کی کہ پرفیکشن از اے ٹریپ. اگر کوئی پرفیکشن کے چکر میں پڑ جائے کہ پرفیکٹ کرنا ہے تو اس کو او سی ڈی کے سمٹمز ہو سکتے ہیں. پرفیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جس جگہ پہ پہنچ گئی یہ چیز اس سے بہتر نہیں ہو سکتی, تو یہ پرفیکٹ ہے. اور اس کی تو کوئی آسمان ہی نہیں ہے ایکسیلنس کا, کہ پرفیکشن کا چکر کیا کرتا ہے. اور سکسیس, ہم جب دوسروں سے اپنا کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم سب کی اپنی اپنی بیک گراؤنڈز ہیں, ہم سب کے اپنے اپنے حالات ہیں, ہم سب مختلف ہیں. مگر ایکسیلنس کا جو کھیل ہے وہ ہر کوئی کھیل سکتا ہے, کیونکہ ایکسیلنس میں کوئی آپ کے اوپر پابندی نہیں ہے کہ آپ شروع کہاں سے ہوئے تھے اور یہاں تک آپ پرفیکٹ ہو گئے, بس جی ختم ہو گئے. سوری, ایکسیلنس میں پروگریشن ہے, ایکسیلنس میں پروگریشن ہے, اور ایکسیلنس میں ٹرانسفارمیشن ہے. آپ پہلے کہاں تھے, پھر آپ, جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ پہلے آپ کو ہم نے ایکسیلنس کی بات کر لی, سکسیس کی بات کر لی, اور ہم نے پرفیکشن کی بات کر لی. آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ اس میں سے کون سی چیز پک کرنی چاہیے. ایکسیلنس. اور جو ایکسیلنس کے پرسوٹ میں نہیں پڑتے, جو ایکسیلنس کے چکر میں نہیں پڑتے, اس کی کوشش نہیں کرتے, وہ اگر ان کو بیسٹ اپرچونٹیز مل بھی جائیں وہ ویسٹ ہو جاتی ہیں. جیسے کوبی برائنٹ کے فادر کو ملی, اس نے ویسٹ کر دی بنا بنایا کریئر. کہ کیا ڈسپلن یہاں پہ ولنگ ویز میں کیا ایسی کوئی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے انڈور پیشنٹس کسی ڈسپلن میں آ جائیں. یہ جو میکڈونلڈس تھا نا اوریجنل, یہاں پہ تو آپ کو کئی دفعہ سرو کر دیتے ہیں اس کے اوپر میز پہ. اوریجنلی میکڈونلڈس پہ آپ جا کے اپنا ٹرے خود اٹھاتے تھے, اس کے اوپر ایک پیپر لگاتے تھے, کھانا کھاتے تھے, اور پھر خود ہی اپنا ٹرے لے جا کے, ایک باکس ہوتا تھا, اس کا منہ کھولتے تھے اور اس کے اندر ڈالتے. یہ پاکستان میں جو ہے سرونگ والا آ گیا. رات کو جلدی سونا, حالانکہ جلدی سونا اور اٹھنا شاتاب دیتا ہے عقل و دولت کو تاب. ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز makes a woman healthy, wealthy and wise but not man. راتوں کو جاگنے کی وجہ 6 معنی دارد. You don't know. Netflix, drugs, خواستیں. رات میں انجوائمنٹ زیادہ, دن میں سورج میں کہاں انجوائمنٹ بھائی. اندھیرے جب چھاتے ہیں تو اصل انجوائمنٹ دماغ میں اندھیرے ساتھ میں چھانے لگتے ہیں اور انجوائمنٹ شروع ہو جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ڈسپلن جو ہے جب دیا جاتا ہے, ڈسپلن یہاں پہ دیا جاتا ہے, اکیڈمیز میں دیا جاتا ہے, لائف میں دیا جاتا ہے, کوبی برائنٹ کو دیا جاتا ہے, مائیکل جیکسن کو دیا جاتا ہے. they made some disciplined effort to reach the pinnacle of their chosen fields. did they? آپ نے جس جگہ پہ بھی جو بھی اچیو کیا زندگی میں, اس میں کوئی ڈسپلن شو کیا کہ نہیں. اور جب اس ڈسپلن کو چھوڑ کے آپ نے سوچا کہ چلو اب کافی ہو گئی ہے, اب اٹس ٹائم ٹو ریلیکس اینڈ چل, تو ڈاؤن فال ہو گئی. اس کے جب ہم نے ڈسپلن کیا زندگی میں تو سکسیس اچیو کیا, اور سکسیس آپ کمپیریٹیو اچیومنٹ ہوتی ہے کسی سے موازنہ کر کے, اور ایکسیلنس ہوتا ہے جو آپ روز اپنے آپ کو بہتر سے بہتر سے بہتر, اور کتنا بہتر بنا سکتے ہیں اس کی کوئی کیپ نہیں ہے. تو ایکسیلنس میں جانا چاہیے اور ڈسپلن میں جانا چاہیے. تو ڈسپلن میں اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے, یہ تو ڈسپلن سے لوگ کراہ کیوں پڑتے ہیں, ڈسپلن سے لوگوں کی چیخیں کیوں نکل جاتی ہیں, ڈسپلن سے جو پہلے دن کبھی یاد ہی نہیں ہوتے تھے کیوں کیلنڈر انگلیوں پہ ایک ایک دن یاد آنے لگ جاتا ہے کہ کتنے دن ہو گئے ہیں. کوئی چٹکیاں کاٹ رہا ہوتا ہے, کوئی آپ کو ٹیز کر رہا ہوتا ہے, کوئی کیا ہو رہا ہوتا ہے, ماں سوائے اس کے
کہ آپ کو ڈسپلنڈ لائف دی جا رہی ہوتی ہے, ٹو وچ یو ہیو بیکم unaccustomed in your life, those who have achieved anything in life. You were a playboy, or did you achieve something because you were a disciplined person? And when you left that discipline in your life, then the downfall started. So you have two pathways to choose from. آپ کے پاس دو راستے ہیں چننے کے لیے. ticking off the days, every day that we receive in life is a reward. یہ ایک انعام ہے. اس کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ آپ ایکسل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ مگر ہر آدمی جو پرسوٹ آف ایکسلنس پہ ہے, یعنی کچھ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے سفر پہ گامزن ہے, وہ مشکل سے ضرور گزرے گا. ہارڈشپ, فیلیئرز. واٹ از سکسیس؟ واٹ از ایکسلنس؟ From moving from failure to failure, one failure to another failure, without losing your passion. ناکامیاں سے ناکامیاں کا سفر جاری رہا مگر آپ نے ہمت نہیں ہاری. You remain disciplined. آپ نے اپنی زندگی میں ڈسپلن کو واپس لائے, اور جتنے بھی لوگ ایڈکشنز میں ہوتے ہیں, they are highly disciplined people. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جتنی ڈرگز ہیں یہ مائنڈ آلٹرنگ ہوتی ہیں, اور جس کا مائنڈ ہی پھر جائے, اگر اردو میں بولیں آلٹر مطلب دماغ پھر جانا, پھر گیا دماغ, پھرا دماغ. کس چیز سے پھرا؟ کیمیکلز. تو پھر کیسے ایکسلنس ملے گی؟ اور ڈسپلن سے ہم ایکسلنس اچیو کر سکتے ہیں, حالانکہ پہلے اتنی نہیں تھی, مگر جب ہم کوئی کام روز مرہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں اور اس کو خوب سے خوب تر کے سفر کو جاری رکھتے ہیں, فوکس, ڈسپلن, سیلف ڈسپلن, سیلف رسپانسبلٹی, پرو ایکٹیویٹی, بینگ پرو ایکٹیو, پرائرٹائز, فرسٹ تھنگ فرسٹ, تھنک ون ون, سنرجی, یہ ساری ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے نا. انسٹیڈ آف بینگ پرو ایکٹیو دے آر ویری ری ایکٹیو. غصہ ان کی ناک کی نوک پہ رکھا ہوتا ہے. ویری ری ایکٹیو پیپل. کوئی ان کے ساتھ ذرا سی اونچ نیچ کر دے, وہ اس کی ایسی کی تیسی پھیر دیتے ہیں. اور یا پرو ایکٹیویٹی نہیں تو ری ایکٹیویٹی ہے. آج کا کام کل پر ڈالتا ہے, کل کا پرسوں پہ, پرسوں کا ترسوں پہ. تو یہ افیکٹو لوگوں کا کام ہے یا ڈیفیکٹو لوگوں کا؟ تو اگر کوئی ڈسپلن اپنی لائف میں لائے, روٹینز کو فالو کرے, ایکسلنس کے پرسوٹ میں ہو, تو اس کا نتیجہ اس کو پتہ ہے کیا ملے گا؟ فریڈم, لبرٹی. لبرٹی چوک پہ جا کے کھڑا ہو جائے, وہ لبرٹی مل گئی. میں کہاں پہ ہوں؟ لبرٹی میں. لبرٹی مل گئی نا. لبرٹی مینس آزادی, آزاد لوگ, آزاد منچ. میں کسی نو نہیں دسنا, کسی نو نہیں پوچھنا, جو میرے دل چاہے میں کرنا ہے, آزاد. یہ کیسے اس کو ملی؟ ڈسپلن سے اور ایکسلنس. دیکھیے ڈسپلن میں اور کسی چیز کو, جیسے میں نے بابر اعظم یا اور لوگوں کو, ان لوگوں نے بہت سارا ٹائم دھوپ میں, مشکلوں میں. ٹنڈولکر کو آپ لے لیں, کہتے ہیں ٹنڈولکر کی شادی ہوئی تو اگلے دن وہ صبح نیٹ پہ تھا. کہ سکسیس میں اکثر نا آپ لوگ دوسروں سے اپنا بہت زیادہ موازنہ کرتے ہیں, تو یہ پلیز کرنا چھوڑ دیں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں, اور آپ جس سطح پہ بھی ہیں اس کو بہتر بنائیں. اس کے لیے آپ کو کچھ لوگوں کی مدد چاہیے ہوگی, کوئی آپ کو کوچز چاہیے ہوں گے, کوئی آپ کو مینٹورز چاہیے ہوں گے, کوئی آپ کو مرشد چاہیے ہوں گے, کوئی آپ کو بتانے والے خلیفہ چاہیے ہوں گے, مطلب جو آپ کو کوئی بات بتا سکیں, کوئی ایکسپرٹ. ان کی مدد سے آپ ڈسپلن لائف میں لائیں. اور جب کوئی ایسی جگہ آپ کو ملے جہاں پہ آپ کو ڈسپلنڈ لائف دی جا رہی ہو, تو اگر آپ کے اندر اس کے خلاف بہت سارا تکلیف اور بہت آپ کیلنڈر اور آپ وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں, تو سمجھ جائیں کہ آپ
ایکسلنس کے راستے سے مڑ کے کسی اور طرف جانا چاہتے ہیں. جب کوئی چوٹی فتح کرتا ہے, کوئی سمٹ پینیکل کے اوپر جب پہنچتا ہے تو اس کا راستہ زیادہ مشکل ہوتا ہے, یا جب وہ چوٹی سے اتر رہا ہوتا ہے اس کا راستہ مشکل, اوپر جانے والا وہ مشکل راستہ ہوتا ہے. سیلف ڈسپلن جب آپ کو کوئی مدد فراہم کر رہا ہو, آپ کو ایک پورا اسکیما دے رہا ہو, اسکیم کہ اس طرح سے سوئیں, جاگیں, ناشتہ کریں, اپنا بیڈ بنائیں, خود یہ کام کریں, صبح کے وقت اپنا ایک پلان بنائیں, پلان آف ایکشن بنائیں, اپنے دن کے حصوں کو ڈیوائیڈ کریں, کچھ ڈاؤن ٹائم رکھیں, کچھ ٹائم کام کے لیے رکھیں, آپ کا کھانے پینے کا ٹائم ہو, کوئی آپ کا میڈیٹیشن کا ٹائم ہو جس کو آپ پریئر ٹائم کہہ سکتے ہیں, کہیں پہ آپ اپنے اخلاقیات کو ٹٹولیں, کہیں پہ آپ اپنا سیلف مورل انوینٹری کریں. یہ سارے کام ڈسپلن کے اندر آتے ہیں. اور پھر جب بائی دا ٹائم نائٹ فالز آپ مڑ کے دیکھیں کہ اج دا دن بھی ایویں ہی لنگیا, کوئی بھی کم نہ ہویا, پورب ولوں چڑھیا سورج پچھم آن کھلویا, نہ میں پڑھی نماز, اج دا دن بھی ایویں ہی لنگیا, کوئی بھی کم نہ ہویا. تو دیٹ یو ہیو ٹو اسیس کہ آپ نے آج کیا کیا ہے, یا صرف دنوا میں گنوں کب آئیں گے سانوریا ہو. What are you doing? Do you have a purpose in life? Do you know the difference between purpose, goals, and mission? Have you found out what is your goal, what are your goals which are bound by a time? ایک ٹائم فکسڈ ہے کہ اس دن تک میں نے یہ کام کرنا ہے, یہ تو گول ہے. اور مشن وہ ہے جو ساری زندگی چلتا ہے. اور پرپز کیا ہے, آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, آپ کیوں آئے, کیا کر رہے ہیں, کیا کنٹریبیوشن ہے آپ کی. کیونکہ لائف تو بہت شارٹ ہے. یعنی اگر ہم ٹوٹل لائف کو دیکھیں, جب سے انسان ہومو سیپینز اینڈ ہومو اریکٹس پیدا ہوئے ہیں, اس میں ہم اگر اپنی لائف کو دیکھیں تو یہ تو کہ بلپ بھی نہیں ہے. شعلہ سے جل بجھا ہوں ہوائیں مجھے نہ دو, لائک دیٹ, گون. 70 years, 60 years, 50 years gone. تو واٹ آر یو ڈوئنگ؟ تو یہ ڈسپلن آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں ایکسیلنس کے لیے اگر حاصل کر لیا ہے تو یو ول ہیو یور فریڈم, فریڈم آف چوائس, لبرٹی. اور اگر آپ نے وہ ایکسیلنس اور ڈسپلن زندگی میں حاصل نہیں کیا, صرف خود فریبی میں رہے, اور خود فریبی ڈرگز ہو سکتی ہیں, خود فریبی دماغ کا عارضہ ہو سکتا ہے, کوئی بھی دماغ کا چیلنج, دماغ کا عارضہ جس کو ہم نے درست نہیں کیا. جب آپ اپنے دن گزارتے ہیں اور ان میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے اور آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور یو فیل لبریٹڈ اینڈ یو فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف, تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ دیٹس اے گڈ ڈے اینڈ ون ڈے ایٹ اے ٹائم. کیونکہ آج کا دن اچھا گزار لیں تو موسٹ لائکلی پاسبلٹی ہے کہ کل بھی اچھا گزرے گا. تو زندگی میں بارشیں, دھوپ, مشکلیں یہ آتی رہیں گی, اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنا کل سے دن بہتر گزار کے ایکسیلنس اور ڈسپلن اچیو کیا, یا آپ نے آنے والی باتوں پہ صرف یپ 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 کیا. گلاں دے گالڑ بنے یا کم بھی کیتا. کیونکہ فرق پڑے گا آپ کے کام سے جو آپ کریں گے. تو فزیکلی کیا کیا آپ نے اپنی وضاقتہ کا خیال رکھا, آپ نے اپنی نیوٹریشن کا خیال رکھا, آپ نے اپنی واک کی, ایکسرسائز کی, کوئی بیلنسنگ ایکٹ کیا, کوئی میڈیٹیشن کی, کوئی بریدنگ کی, نیند پوری کی. یہ فزیکل اسپیکٹ ہے. اگر آپ نے اپنی ایک دن میں یہ روٹینز کو صحیح رکھا, اور آپ نے اپنے تعلقات لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے لحاظ رکھا, خیال رکھا, جذباتی نہیں ہو گئے, چمپ برین, اینیمل برین, چمپ برین سے آپریٹ نہیں کیا, ہیومن برین سے آپریٹ کیا, اپنے لاجک سے آپریٹ کیا, اپنے لیفٹ ہیمسفیئر سے کام لیا, اپنے برین کا سکھایا کہ کس طرح سے مائنڈ نے برین کو لے کے چلنا ہے.
موڈ نے ڈکٹیٹ نہیں کرنا بندے کو, بلکہ بندے نے اپنے موڈ کو ڈکٹیٹ کرنا. تھرڈ چیز ہے آپ کے اخلاقیات کیا ہیں, آپ نے کسی سے بات کیسے کی, اسپرچولی آپ کیسے ہیں, آپ نے کوئی دعا کی. چوتھی چیز ہے آپ کے کیا سائیکالوجی, مائنڈ, نیگیٹو اور پازیٹیو. اور پانچویں چیز یہ کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے پڑھائی کیسی کی, اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ نے اپنا بزنس کیسے کیا کنڈکٹ. تو یہ وہ 5 ڈومینز, کچھ پروڈکٹیو ہو. سو اگر کوئی بھی شخص اپنا پروڈکٹیو دن گزارے, ایک دن ایٹ اے ٹائم, 1 day ایٹ اے ٹائم, تو وہ یقیناً ایکسلنٹ ہو جائے گا. اور ایکسلنس سے اس کو کیا ملے گا؟ ڈسپلن. ڈسپلن سے کیا ملے گا؟ فریڈم. اور فریڈم جس کے پاس نہیں ہے وہ بس روتا پیٹتا ہی رہتا ہے. مگر وہ فریڈم کہاں سے ملے گا؟ وہ جب بلیم گیم کھیلے گا کہ فلاں ملک, فلاں ماں باپ, فلاں لوگ, انہوں نے میری زندگی ایسی کر دی. اصل میں کس نے کی ہے؟ خود, جس کے پاس لیک آف ڈسپلن ہے. اف یو ڈو ناٹ بیکم ڈسپلنڈ یو ول ناٹ چینج. یہ آپ کی ڈیلی کی روٹین سے پتہ چلے گا, 1 day ایٹ اے ٹائم. اور خوشی کیسے آتی ہے؟ یہ روٹینز کو لے کے چلنے سے. تو اگر آپ ایک دن صحیح سوئے 10-11 بجے, 8 گھنٹے کی نیند پوری کی, 9 گھنٹے کی نیند پوری کی, اور پھر آپ نے ناشتہ کیا پراپر, آپ نہائے دھوئے, تیار ہوئے, ایک پلان بنایا, پلان بنا کے اس پہ عمل کیا ان 5 ڈومینز میں. اور جس نے آج کا دن اچھا گزارا اس کی کیا چانسز ہیں کہ وہ کل کا دن اچھا گزارے؟ زیادہ چانسز ہیں. یا جس نے آج کا دن برا گزارا ہے اس کے زیادہ چانسز ہیں کل کا اچھا دن. کیونکہ یہ ایک وہ ہے نا سنو بال ایفیکٹ. اور جس کا آج اچھا ہے اور اس کا کل اگر اچھا ہوگا تو اس کا ماضی کیسا ہوگا؟ یعنی جو گزرا ہوا کل کا دن ہے وہ بھی اچھا ہوگا. تو چاہیے اور کی ہے. واٹ ایلس ڈو یو نیڈ؟ آپ لوگوں سے کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں سکسیس حاصل کرنے کے لیے, سکسیس سٹوری, تو آپ چاہے جتنا بھی کمپیریزن کر لیں آپ کو کوئی نہ کوئی سوا سیر ضرور ملے گا. اور جب سوا سیر ملے گا ہاؤ وڈ یو فیل؟ تو اگر آپ اپنے کل سے اچھا اپنا دن آج گزاریں تو ہاؤ وڈ یو فیل؟ تو کس کے ساتھ آپ کا کمپیریزن ہونا چاہیے؟ خود کے ساتھ. تو دیٹ از کالڈ ایکسیلنس. سو دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین سکسیس, ایکسیلنس, perfection and freedom and discipline. Thank you so much. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. Get out! Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.